آخری بات میں عرض کروں کہ ہم اچھے اخلاق والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق والے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آسان سی بات ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے اثر لیتا ہے. جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے اثرات اس بندے پر پڑتے ہیں. اگر ارد گرد اچھے اخلاق والے لوگ رہیں گے، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے اخلاق والوں سے ہوگا تو اس کے اندر بھی اچھے اخلاق آ جائیں گے. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے اخلاق والوں سے ہوگا تو اس کے اندر بھی برے اخلاق آ جائیں گے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مشائخ صوفیاء جو ہوتے ہیں، جب لوگ ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو وہ اچھے اخلاق والے بن جاتے ہیں. کیونکہ تصوف اور سلوک، جس کو ہم سادہ الفاظ میں پیری مریدی کہتے ہیں، یہ تصوف اور سلوک، اس کا پرانے زمانے میں جو نام تھا وہ علم الاخلاق تھا. یہ اخلاق والا علم تھا. تصوف اور سلوک میں دوسروں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں، اس پر لازم ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق جوڑے، کیونکہ نیک لوگوں کا تعلق بندے پر اثر انداز ہوتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ پائے کے محدث تھے. ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ایک دن حدیث کے درس سے فارغ ہوئے، جا رہے تھے، بستی میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ ڈاکو، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. وہ ڈاکو سامنے آیا، اس کو شرارت سوجھی، اس نے حضرت کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہنے لگا تو لوگوں کو حدیث سناتا ہے، آج مجھے بھی کوئی حدیث سنانی ہوگی. حضرت نے سوچا کہ اس ڈاکو کے ساتھ میں نے کیا الجھنا ہے، میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں. لیکن ڈاکو نے وہ گھوڑے کی لگام کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، نہیں جانے دے رہا تھا. کہنے لگا مجھے حدیث سنانی ہوگی. اصل میں وہ گستاخی کر رہا تھا، وہ بے ادبی کر رہا تھا. حضرت جب سمجھ گئے کہ مجھے اس طرح نہیں جانے دے رہے تو جلال کے عالم میں متصل سند کے ساتھ ایک حدیث سنائی. حدثنی فلاں قال حدثنی فلاں عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو جی چاہی تو کر لے. مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا. اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے. اس کے دل پہ چوٹ لگی. اس نے سوچا میں کتنا برا بن چکا ہوں، عام لوگوں کو تو پریشان کرتا رہا، اب میں نے اللہ والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. اس کو احساس ہو گیا ایک اللہ والی کی نظر پڑ چکی تھی. اسی وقت حضرت سے معافی مانگی. نہ صرف یہ کہ حضرت سے معافی مانگی بلکہ حضرت کے شاگردوں میں شامل ہو گئے. نہ صرف یہ کہ وہ ڈاکو حضرت کے شاگردوں میں شامل ہوئے بلکہ وہی ڈاکو بعد میں امام بخاری کی استاد بن گئے. سبحان اللہ. آج محدثین کی دنیا میں اس ڈاکو کو عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی ہاں، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو ڈاکو محدث بنا کرتے ہیں. جو دوسروں کے جان مال کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے خیرخواہ بن جاتے ہیں. جن کے دلوں میں سنگ دلی، جن کے دلوں میں غصے کے جذبات ہوتے ہیں ان میں نرمی آ جاتی ہے. گردن میں جس کا سریا ہوتا ہے گردن جھکتی نہیں ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے. اللہ والوں کے ساتھ تعلق کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کے بالکل قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا حکیم عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ حضرات نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا. یہاں ان کا اکثر آنا جانا ہوتا تھا. جن لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا کیسی ان کی زندگیوں میں اچھے اخلاق والا عنصر نظر آتا تھا. آج بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو اچھے اخلاق نظر آتے ہوں گے جن کا صحیح معنوں میں ان کے ساتھ تعلق تھا. ایسی ہی اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، یقیناً ہم سب اچھے اخلاق والے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.